بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3، سبق نمبر 2، ظاہر کی پاکی۔ دینی تعلیم کے پہلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا پاکی کے تعلق سے، جس میں خصوصاً باطن کا ذکر ہوا تھا کہ انسان کو باطن کی صفائی کس قدر رکھنا چاہیے، دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی، دل میں قدورت، کینہ اور تمام طرح کے باطل اور بیہودہ تصورات، خیالات سے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ آج کے سبق میں صرف ظاہر کی پاکی پر بات ہوگی۔ شروع کرتے ہیں سبق نمبر 2، ظاہر کی پاکی۔ الفاظ، یہ 2 الفاظ ہیں آج کے سبق میں جو بہت آسان ہے۔ مہذب، تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، صاف ستھرا رہتے ہیں، سلیقے سے رہتے ہیں۔ مسواک، یہ تو جانتے ہیں جس کو داتن بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں مضمون، ظاہر کی پاکی سے یہ مطلب ہے کہ تمہارا بدن پاک ہو، ہاتھ منہ پاک اور صاف ہوں، کپڑے پاک صاف ہوں، بیٹھنے اٹھنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ پاک صاف ہو۔ تو دیکھا آپ نے کہ انسان کا بدن ہے، ہاتھ ہے، منہ ہے اور کپڑے وغیرہ ہے یا اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے، یعنی انسان کی زندگی کے استعمال کا جو بھی حصہ ہے ان تمام حصوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس پاکی کا، صفائی کا حکم اسلام دیتا ہے۔ آگے دیکھیں، وہ چیز پاک ہو جس پر نماز پڑھو، کھانے پینے اور استعمال کرنے کے برتن پاک صاف ہوں، وہ پانی پاک ہو جس کو استعمال کرو، یعنی جس سے وضو کرو یا غسل کرو، یا جس سے کوئی چیز پاک صاف کرو، یا جس کو کھانا پکانے یا پینے کے کام میں لاؤ۔ تو آپ نے دیکھا، میں نے کہا نا کہ انسان کی زندگی کے استعمال کا جو بھی حصہ ہے ان تمام چیزوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ اب میں چند آیات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ کہ ایمان والو، جب تو نماز کے لیے اٹھو اپنے چہرے دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ اور ہاتھ دھل لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور دونوں پیر ٹخنوں تک دھو لو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کے ٹائم پر سینیٹائزر کا کس قدر استعمال ہوا اور کس قدر انسان کہیں سے آتا تو بغیر سینیٹائزر کیے وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن اسلام اس کا بار بار حکم دے رہا ہے۔ خود قرآن پاک میں نے ابھی پڑھا نا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ سورہ اعراف کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ۔ یہاں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر ظاہر کے پاکی اور صفائی کا خیال رکھنے کو کہا۔ ایسے ہی نہیں آ جاؤ، بلکہ خوشنمائی یعنی جو بہتر لباس ہو سکے وہ لباس اپنے زیب تن کر کے مسجد میں یعنی اللہ کے گھر میں آؤ۔ اسی طرح مسواک کے تعلق سے آتا ہے، حدیث پاک ہے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک یہ منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھو، منہ کی صفائی اسلام کرنے کو کہا اور یہ کہا رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ یہ چند نصوص میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ نتیجہ دیکھو، پاک صاف آدمیوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، پاک صاف لوگوں کو دنیا والے بھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جو پاک صاف رہتے ہیں وہ مہذب اور شریف کہلاتے ہیں، جو پاک صاف نہیں رہتے وہ گنوار، جاہل اور بدتمیز کہلاتے ہیں۔ پاکی اور صفائی سے طبیعت ٹھیک رہتی ہے، پاکی اور صفائی سے تندرستی رہتی ہے۔ بچوں، تم بھی ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، روزانہ صبح کو ہاتھ منہ دھویا کرو، مسواک بھی کیا کرو۔ مسواک سے منہ کی گندگی دور ہو جاتی ہے اور دانتوں کی بیماریاں پیدا نہیں ہونے پاتے۔ روزانہ یا کم از کم ہفتہ میں 1 مرتبہ جمعہ کے دن ضرور نہایا کرو، اپنے کپڑے پاک صاف رکھو، اگر خوشبو مل جائے تو کپڑوں کو خوشبو بھی لگا لیا کرو۔ اللہ اکبر! دیکھیں اسلام کس قدر پاکی کا خیال رکھنے کو کہتا ہے۔ رہنے کی جگہ بھی پاک صاف رکھو، ہمیشہ اپنے دل کو بھی برے عقیدوں سے، برے خیالات سے جیسے حسد، غصہ، کینہ، کپٹ، لالچ اور گھمنڈ سے پاک صاف رکھو۔ 3 سوالات ہیں نیچے۔ پہلا سوال ہے ظاہر کی پاکی کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا
پاک صاف رہنے سے کیا فائدہ؟ تیسرا، مسواک کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ امید ہے یہ پیغام جو ظاہر کے تعلق سے تھا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اس پر عمل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔